آج کے ہم پروگرام میں اولاد اور ماں باپ کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق پر بات کریں گے، کیونکہ والدین کے حقوق تو ہیں ہی جن کی ادائیگی اولاد کے لیے ضروری ہے، لیکن اولاد کی جانب والدین کے کیا فرائض ہیں اور والدین کی جانب اولاد کے کیا فرائض ہیں، یہ دونوں وائس ورسا ہیں، اس دونوں پہ بات کریں گے ہم، اور دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے لیے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ چونکہ مولانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے والدین کے حوالے سے، اور ہماری اس سوسائٹی کے اندر جب سے تھوڑا سا مغربی رنگ آنا شروع ہوا ہے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ تلخی زیادہ بڑھ گئی ہے اور معاشرے کے اندر یہ چیز زیادہ پروان چڑھ رہی ہے۔ تو دونوں کی جانب، والدین اور اولاد دونوں کے ایک دوسرے کی جانب حقوق کے حوالے سے اسلام کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ واپسی پہ بیٹے کی بجائے باپ کو کوڑے پڑے اور باپ کی کھچائی کی گئی، کیونکہ وہ ماحول وہ تھا کہ کھلی کچہریاں لگتی تھی اور ایک ایک چیز کو واضح طور پہ دیکھا جاتا تھا کہ کون صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ معصوم بچہ 6-7 سال کا کہتا ہے کہ چونکہ ماحول ایسا تھا کہ ہر کے سامنے قرآن و حدیث کے معاملات، کہا جی صرف والدین کے ذمے کچھ حقوق ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ خالی اولاد کے ذمے ہی ہیں کہ والدین کے ذمے بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا دونوں کے ذمے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی۔ تو بچے نے کہا کہ انہوں نے میری ماں کا جو انتخاب کیا، ہم تو کہتے ہیں ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ، اس سے بھی پہلے ماں کی کوکھ۔ بڑا گہرا جملہ ہے کہ آپ جس بیوی کا انتخاب کر رہے ہیں وہ کتنی نیک ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرا نام انہوں نے، جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق اچھا نام رکھنا چاہیے جس کا اچھا اثر پڑے، کیونکہ آقا علیہ السلام نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے اگر اچھا نام نہ ہوتا تھا۔ اور تیسرے نمبر پہ قرآن و حدیث کی تعلیم دینا۔ ان تینوں حقوق میں سے کوئی ایک بھی انہوں نے میرا ادا کیا؟ تو باپ نے بیٹے کا نام جول رکھا ہوا تھا اور ماں بھی دین دنیا دونوں تعلیموں سے آشنا نہیں تھی، نہ بچے کی تربیت کو جاننا، نہ نیک صالح معاملہ۔ اس لیے والدین کے ذمے سب سے پہلے یہ ہے کہ اولاد کے لیے جب میاں بیوی کا انتخاب کیجئے، بڑوں کے ذمے ہے کہ نیکی کی بنیاد کو ترجیح دی جائے۔ نمبر 2 نام اچھا رکھا جائے۔ نمبر 3 تربیت اور توجہ اور وقت دیا جائے۔ عربی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ وخلفاہ ذلیلا، کہ یتیم بچہ وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں۔ انما الیتیم تلقا لہ هو الذی تلقا لہ امن تخلت او ابا مشغولا۔ یتیم وہ ہے کہ ماں باپ ہونے کے باوجود بچے کو توجہ نہیں دے رہے۔ موبائل فون ماشاءاللہ ایک ایسی زبردست چیز آ گئی ہے کہ ایک ماں باپ دونوں ٹیچر تھے اسکول کے اندر، اور والدہ پیپر جو چیک کر رہی تھی ماں اسکول کے بچوں کے، تو اس میں ایک پیپر جب آیا تو وہ پڑھ کے رونا شروع ہو گئی۔ تو خامن بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا خود ہی پڑھ لو۔ جب اس نے پڑھا تو وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ اس پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ انہی کے بیٹے کا پیپر تھا کہ سوال یہ ہوتا اسکول میں کہ آپ بڑے ہو کے بننا کیا چاہتے ہیں؟ تو ان کے بیٹے نے لکھا ہوتا میں بڑے ہو کے آئی فون بننا چاہتا ہوں، کہ میری ماں بھی آئی فون کو محبت کرتی ہے، اس کو ترجیح دیتی ہے، اس کو وقت دیتی ہے، مجھے تو کوئی توجہ۔ آج کل تو یہ جی معاملہ ہے۔ تو گزارا یہ ہے کہ بچے آج اینڈرائیڈ فون بننے کی تمنائیں کرنا شروع کر چکے ہیں کہ پہلے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، یہ ماحول دیتے تھے والدین۔ اب یہ شروع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ ساری زندگی بچوں نے اپنے باپ کا نام لے کے نہیں پکارا، ساری زندگی اپنے باپ کے آگے نہیں گزرے۔ تیسرے نمبر پہ ساری زندگی ان سے پہلے کبھی بیٹھے نہیں۔ ساری زندگی باپ بیٹے کی کیا تربیت کر رہا ہے کہ میں اگر گھر میں نہیں بھی ہوں تو اپنی والدہ کے ساتھ حضرت حسن نے کبھی بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا جب سے ہوش سنبھالا۔ وجہ پوچھی گئی تو فرمایا ممکن ہے کہ یہ لقمہ میری ماں کو پسند ہو اور میں وہ کھا لوں اور میرے ماں کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اب ایک پہلو تو یہ ہے
دوسرا پہلو ایک اور اس میں والدین کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ساری باتیں بھول جائیں. 3 باتیں میں جو عرض کرنے لگا ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اولاد کو دے دو, تم نے اولاد کو سب کچھ, دنیا آخرت کا سب کچھ دے دیا. حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن, حضور کی محبت, کہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے لیے آئیڈیل گھرانہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک گھرانہ ہو, ہمارے لیے آئیڈیل تعلیم ہو تو وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی نہ ہو, وہ فلاں ڈگری نہ ہو, ہمارے لیے سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہونی چاہیے. اور اس کے جس کے ساتھ ہم نے حال یہ کیا ہوا ہے کہ قرآن کے اندر کیا اس کو تو چھوڑ دیں, لفظ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا آج ہمیں وہ بھی معلوم نہیں ہے. قرآن کا لفظی ترجمہ جسے بار بار قرات کیا جائے, بار بار پڑھا جائے, مسلمان کا لفظی ترجمہ والدین سکھانے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا کہ والدین کو خود نہیں پتا. مسلمان کا, میں اکثر چونکہ پاکستان کی جیل خانہ جات میں مختلف یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میں یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ مسلمان کا لفظی ترجمہ کیا ہے, تو یقین کریں اکثریت کو نہیں معلوم. مسلمان کا لفظی ترجمہ ہے ہر ایک کو سلامتی دینے والا. جس کا نام ہی امن دینے والا, سلامتی دینے والا ہو, وہ اس کو وہ بھی نہیں بتایا جا رہا, تو اس کی تشریحات یا اس کے مطلب اس کو کیا بتائے جائیں گے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا پہلو جو آپ نے فرمایا کہ اولاد کو کیا کرنا چاہیے, قرآن پاک کی آیت ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, آخر میں جا کے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف, کہ والدین بڑھاپے میں چلے جائیں تو کبھی اف بھی مت کرنا. تفسیر رازی, امام رازی تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر ہے, اس میں لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر انہوں نے 12 اف کی تشریحات کی ہیں کہ اف سے کیا مراد. اس میں سے میں ایک دو عرض کرنا چاہوں گا. اف کہتے ہیں کہ آپ کے صاف بدن پر کوئی مٹی کو ریت پڑ گئی ہو, یہ جو آپ کرتے ہیں ہلکی سی جو آواز نکلتی ہے, کسی بھی اکتاہٹ کی وجہ سے والدین کے سامنے یہ آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے ورنہ ہزاروں سال کی عبادت تباہ ہو جائے گی. دوسری تشریح لکھی ہے کہ والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک, اور ان کو کسی کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے, کسی کو کوئی بڑھاپا خود سب سے بڑی بیماری ہے, بولو براز کی بدبو ان سے آ رہی ہے اور آپ نے صفائی کرنی ہے, تو آپ اگر ناک پہ کپڑا رکھ رہے ہیں, آپ اپنے منہ کو ایسے چھپا رہے ہیں کہ میں بدبو سے بچ جاؤں, تو اس کو بھی اف کی تشریح میں امام رازی نے لکھا ہے کہ یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے, کہ ان کا دل نہ دکھے کہ میرے بچے کی میری وجہ سے تکلیف ہو. غرض کچھ بھی ایسا جس سے آپ کو لگے کہ ادب میں کمی ہو رہی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ نے وہ معاشرتی ایک سٹرکچر کی بات کی ہے, تو میں چاہتا ہوں ذرا وقار بھائی کو بھی اس میں شامل کریں. وقار بھائی, مولانا نے بڑا مفصل طریقے سے کافی حد تک دونوں اطراف کی بات کی ہے, لیکن میں بالخصوص والدین کی جو ذمہ داری بچوں کی طرف ہے, یہ بچوں کی تربیت کی جانب ہے. کل بھی ہم نے جب ہم عافیت کے حوالے سے بات کرے تو ہم نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا تھا کہ بچوں کی تربیت ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کو سود سمیت واپس ملتی ہے, اچھی ہو یا بری. اس پہ ذرا ہمیں رہنمائی کیجیے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہم دونوں طرف کی بات کر رہے ہیں, تو بیسیکلی ہم دونوں طرف کی بات نہیں کر رہے. ہم نے کبھی بھی دونوں طرف کی بات نہیں کی. ہمارے ہاں جو طاقتور طبقہ ہے وہ والدین ہے, ہمارے ہاں جو طاقتور طبقہ ہے وہ شوہر ہے, ہمارے ہاں طاقتور طبقہ ہے استاد ہے. طاقتور ہے نا کہ شاگرد کے مقابلے میں استاد طاقتور ہے, بیوی کے مقابلے میں ہمارے کلچر میں شوہر طاقتور ہے, اور والدین جو ہیں وہ بہرحال پہلے آتے ہیں اور وہ طاقتور ہوتے ہیں بچے کے معاملے میں. جن ٹیکسٹ بکس میں پہلا سبق یہ ہوتا ہے نا کہ والدین کے حقوق اور استاد کے حقوق, اگر یہ آپ بچے کو طاقت دیتے ہیں نا, یا بچے کو اتھارٹی ہوتی ہے اپنی ٹیکسٹ بک بنانے کی, تو وہ سب سے پہلے جو سبق ڈالتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کے حقوق. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم ووکل ہوتے ہیں, بہت زیادہ لاؤڈ ہوتے ہیں جب ہم والدین کی حوالے سے بات کرتے ہیں, یا اس کی کیونکہ ہم والدین ہوتے ہیں بنیادی طور پہ, کیونکہ بچہ تو یہاں کوئی نہیں بیٹھا کیونکہ ٹیکسٹ بک کا بنانے والے والدین ہیں. ایگزیکٹلی, بنانے والے والدین ہیں. ہمارے اس شو کے اندر بھی کوئی بچہ نہیں بیٹھا ہوا جو کہے کہ بھائی جان آپ سارے چپ کر جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں. نہ تو میری ریسپیکٹ ہوتی ہے, نہ میری, جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے, استاد کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو میں تو اگر پورے معاشرے میں گھوم جاؤں, یہ میں بات بہت مطلب بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت دقت ہوگی استاد ڈھونڈنے میں. استاد جو ہے, مطلب اگر وہ چاہے میتھمیٹکس کا استاد ہے, چاہے کیمسٹری کا ہے, چاہے بایولوجی کا ہے, وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ کس حد تک عشق میں مبتلا ہے, ایسا استاد ڈھونڈنے میں مجھے بڑی دقت ہوگی. تو استاد کا یہ کہنا کہ استاد کے احترام میں کوئی کمی آ رہی ہے اور شاگردوں کے حوالے سے, تو آپ امیجن کریں کہ آپ اپنے حقوق کس طرح پورے کر رہے ہیں. یعنی جو طاقتور طبقہ ہے, میں آپ کو ایک بڑی سیدھی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر 30 سال پہلے کے جو والدین تھے, ٹھیک ہے, وہ بڑے انوسنٹ تھے نا, اور ان کی جو اولاد تھی وہ نافرمان تھی. آج 30 سال بعد وہ نافرمان اولاد والدین بن چکی ہے نا.
تو وہ اپنی ٹھیک ہے. چیزیں اب یہ جو آج کی نافرمان اولاد ہے اس نے 30 سال بعد والدین بن جانا ہے نا, تو یہ جب والدین کے چوکٹھے میں آتے ہیں تو ہم ان کو معصوم اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں اور اگلی نسل کو پھر نافرمان. تو میرا خیال ہے کہ اس پیراڈاکس سے نکل کے ہماری ساری توجہ صرف بچوں کی تربیت پہ ہونی چاہیے, کیونکہ سوال بڑا سادہ ہے کہ والدین پہلے آتے ہیں یا بچے پہلے آتے ہیں. تو اگر تو والدین پہلے آتے ہیں تو پھر ایگزیکٹلی اساسی ذمہ داری ان کی ہونی چاہیے اور بچوں پہ. جی